کرنی، سورج کو اپنا الہ نہیں ماننا ہے، ستاروں کی پرستش نہیں کرنی ہے، آگ کی پوجا نہیں کرنی ہے، لات و عزا و منات کی پرستش کرنے والوں، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا رکھنے والوں سنو، یہ جن بتوں کو تم نے اپنا خدا مانا ہوا ہے، جن کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہو، جن کے سامنے اپنے مرادیں رکھتے ہو، جن سے اولادیں مانگتے ہو، جن سے رزق مانگتے ہو، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دینے والے، یہ تو اپنے وجود پر قرار رکھنے میں بھی تمہارے محتاج ہیں۔ میں تمہیں رب کا پیغام سناتا ہوں، رب فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو کرنا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بولیے انکار واجبی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، وہ چاہے بت ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ستارے ہوں، چاہے لکڑی کا کوئی بت ہو یا پتھر کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی کا، عبادت کس کی کرنی ہے؟ بولے اللہ کا نام لے زمانے میں برکت آئے گی۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ فقیر شفائی کہتے ہیں انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا، میری عبادت کا سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی ولی کے لیے بھی نہیں ہے۔ پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ کسی ولی کے لیے بھی نہیں ہے، کسی غوث کے لیے بھی، کسی قطب ابدال کے لیے نہیں ہے، میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، سجدہ خالق کو کرتا ہوں، اور یہ بات ہے کہ میں کسی ولی، کسی صاحب مزار، کسی دربار کے متولی کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ہے میرا معیار محبت یہ ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور اللہ کے ولیوں سے پیار بھی کرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے پیار بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ کسی وڈیرے کے ولی نہیں ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، یار، تو وہ کسی عام بندے، کسی بادشاہ کا کوئی دوست ہوتا تو لوگ لحاظ کرتے ہیں یار یہ بادشاہ کا سنگی ہے، تو جو خدا کا سنگی ہے اس کا تجھے حیا نہیں آتا، جو بندہ خدا ہو، جو بندہ مصطفیٰ ہو، اسے اللہ کے ولیوں کا حیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کا پیار ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر پیار نہیں کیا نا تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، والی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ولی کا بغض تمہارے دل میں ہے تو سن لو، میں کائنات کا رب اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے بغض کرتا ہے۔ سپر پاور امریکہ اگر اعلان جنگ کر دے تو آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ملک کا تختہ الٹ گیا، سپر پاور نے اعلان جنگ کر دیا، تو جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو اس کے ساتھ رب اعلان جنگ کرتا ہے، وہ آخرت تو اس کی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی رسوا ہو کے نکلتا ہے، جب نکلتا ہے تو دنیا اعلان کرتی ہے کہ یہ میت ہے، کسی پہ ادب کی منہ دکھا لینے قابل نہیں ہے، پھر شکلیں دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، پھر چاہے 50 سال زندگی قرآن پڑھتا رہے،
ساری زندگی درس قرآن دیتا رہے، لوگوں کو مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائے، دل میں اللہ کے ولیوں کا بغض ہو، غوث جلی کا بغض ہو، مہر علی کا بغض ہو، داتا علی کا بغض ہو، ہند الولی کا بغض ہو، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، او اللہ کے اکام ولی کی شان ہے کہ اس کا بغضی دنیا میں رسوا ہو کے مرتا ہے۔ مجھے کہنے دو اس علی کی شان کیا ہے، اور جو منبع ولایت ہے، جو ولایت تقسیم فرماتا ہے، اس اللہ کا ولی جس کے لیے مجدد پاک فرماتے ہیں لوگوں یہ امت تو ہے ہی امت محمدی، اس امت کا کوئی بھی ولی جب تک علی کی نوکری نہ کر لے اسے ولایت نہیں ملتی۔ یہ امت تو ہے ہی امت مصطفیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان نبیوں کے جتنے بھی امتی گزرے ہیں، ان امتوں میں جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ان ہر ولیوں نے، سارے ولیوں نے ولایت علی کے در سے پائی ہے۔ یہ امت تو ہے ہی امت محمدی، وہ پہلی امتوں کے ولی بھی علی کے نوکر تھے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مردے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، یہ مردے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ منبع ولایت کا بوجھ دل میں ہے۔ پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اچھا توجہ علماء کی نظر دو چار باتیں اللہ فرماتا ہے وقضى ربک، اے حبیب انہیں کہہ دے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا۔ کس کے؟ تیرے رب نے۔ ضمیر خطاب حضور سے خطاب ہے اور اس کے مخاطب خود مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کہتا ہے حبیب پیغام میرا ہے، توحید میری بیان کرنی ہے، لیکن انہیں کہہ کہ محمد کے رب نے قسم کھائی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، اللہ جی تو میرا بھی تو رب ہے، آپ کا بھی بولیے، جنات کا بھی رب ہے، نباتات کا بھی رب ہے، جمادات کا بھی رب ہے، عالم ملکوت کے فرشتوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، پہاڑوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، ستاروں کا بھی رب ہے، چاند اور سورج کا بھی رب ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا ہے حبیب میری توحید بیان کرتے ہوئے انہیں بتا دے رب کہہ رہا ہے میں محمد کا رب کہتا ہوں۔ گویا فرمایا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہو کر اپنی توحید کا پیغام تمہیں محمد کے وسیلے سے دے رہا ہوں، اس لیے میری بارگاہ میں آتے ہوئے دامن مصطفیٰ کو بھی تھام کے آنا ہے۔ مانگنا ہے تو وسیلے سے انہی کے وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا۔ اگر دامن مصطفیٰ تھام کے آج ہم بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں،
ہم بھی رب سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ جی تو ہمارے اس بزرگ بھائی جنید کے والد کو بخش دے، جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ان کے والدین کو بخش دے، رشتہ داروں کو بخش دے۔ تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت کی تفسیر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ محبوبی نے کہتے کہ جب اپنی جان پہ ظلم کریں تو پھر تیری چوکھٹ پہ آئیں، تجھے وسیلہ بنائیں، تیری سفارش کو ڈالیں، میں رب ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی تحریز سے ہوتے ہوئے آؤ، تحریز مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے آؤ گے، رب کرم کے دروازے کھول دیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اللہ نے پہلے اپنی توحید کا پیغام رکھا، نسبت مصطفیٰ یعنی توحید و رسالت کا پیغام سمجھایا، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، توحید و رسالت عقیدہ پکا دل میں جمانے کے بعد جو سب سے اعلیٰ عمل ہے نا وہ والدین کی خدمت ہے۔ پیار نال بولو سبحان اللہ۔ کس کی خدمت ہے؟ والدین کی۔ اچھا، آپ محافل میں جاتے رہتے ہیں، اکثر ہماری محفلوں کا موضوع ماں کی شان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن میرے اللہ نے یہاں صرف ماں کا تذکرہ نہیں کیا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو تب ہی جنت ہے۔ حدیث بجا ہے، مستند ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ جو ماں کے قدم چومے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی کوئی نہ لے لے کہ ماں کی تو خدمت کرو، اس کے پاؤں چومو، اسے جو ہے نا پیار کرو، اس کی یاد میں تڑپو، تو باپ کو کہیں گھر سے نکال دو، نہیں، اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دونوں سے مل کے بنتے ہیں۔ کہا ماں کو بھی راضی کرنا ہے اور باپ کو بھی راضی کرے گا، تب تیرا قرآن کی آیت پہ عمل مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات جائیں، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا کی حدیث میں سنوں گا انشاءاللہ کہ والد وہ عظمتوں والی ہستی ہے جس کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ میرا کریم اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں سنو، اللہ نے ہر بات کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ فرمایا، لیکن نماز کا طریقہ ہمیں مصطفیٰ کی حدیثوں سے ملا ہے۔ روزے رکھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن طریقہ ہمیں احادیث مصطفیٰ سے ملا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں موجود ہے، طریقہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے ملا ہے۔ حج کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے ملا ہے۔ یہ والدین وہ عظمت اور شانوں والی ہستیاں ہیں جن کے سلوک کا طریقہ میرے اللہ نے قرآن میں بیان
فرما دیا، فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، او میرے بندو اگر والدین دونوں کو بڑھاپا آ جائے، تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پھر دونوں کو غنیمت سمجھنا، لیکن اگر کوئی ایک بھی موجود ہے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی خدمت میں کسر نہ لانا، بلکہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ان کے لیے اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب بھی ان سے بولنا ہے، جب بھی ان سے مخاطب ہونا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے جب بھی بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، سختی کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ عاجزی کے بازو بچھا کے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کے ساتھ سختی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور یہ معیار نہیں بیان فرمایا اللہ نے کہ کوئی کسی کا باپ زمانے کا ولی ہے تب ہی اتنا عظمتوں والا ہے، فرمایا اگر ریڑی بان ہے نا، ریڑی لگانے والا ہے تو تیرے لیے عظمت اسی باپ کے قدموں میں ہے، پیار سے کہنا یار سبحان اللہ، اور تمہاری زندگی کی کامیابی اسی باپ کے قدموں میں رکھی ہے، اسی ماں کے قدموں میں رکھی ہے، جو غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہیں، لیکن ہے تیری ماں، تو اسی کے قدم چومے گا، رب تجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ عظمت اور یہ شان ہے والدین کی۔ دوستان گرامی قدر، والدین بڑی عزتوں والی ہستیاں ہیں، بڑی شانوں والی ہستیاں ہیں۔ میرے اللہ نے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ، یہ قرآن کی آیات میں ان کی عظمتیں بیان کر کے طریقہ کار بتا دیا، جوان وہ ہوئے تو پھر تو انہیں جو ہے نا تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، پھر تو تم جس مشکل میں ہوگے باپ تمہارے ساتھ پہ ہوگا، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، ہر لحظہ ہر لمحہ جو ہے نا تم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تم پہ اپنی جان مارنے کے لیے تیار ہیں، ہر مشکل میں جب کوئی سر پہ نہ کھڑا ہو، رب کی عزت کی قسم ہے والدین کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان والدین جنہیں جو ہے نا زمانہ کہتا ہے یہ زمانے کے جو ہے نا لوفر لوگ ہیں، ان کی پشت پہ بھی والدین کھڑے ہوتے ہیں، یار جیسے بھی ہیں ہمارے پتر، سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا والدین؟ اور یہ اس وقت بچے کو پتہ چلتا ہے جب بندہ خود والد بنتا ہے، خود ماں جب بچی بنتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑی سخت تڑپ ہوتی ہے۔ میرے استاد گرامی حضور مرشد گرامی سیدی آقائی و مولا یونس سیدی فی الحسین الدین شاہ صاحب، آپ نے ایک دفعہ ہمیں درس دیتے ہوئے پیغام سنایا کہ میری والدہ محترمہ کا، حضور قبلہ استاد جی کی والدہ محترمہ کے چہلم پر علامہ نیازی صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے درس دیتے ہوئے کہا کہ ماں کی بڑی عظمت ہے، ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا بدماش ہے جس سے جو ہے نا زمانے کے لوگ تنگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جس کیس میں پھنستا ہے بری ہو جاتا ہے، جس کیس میں پھنستا ہے، کوئی عام شکر کرتے ہیں کہ وہ جیل میں جاتا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی اگلے ہفتے ہی وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا یار یہ کیا راز ہے، تجھے کیسے چھوڑ دیتے ہیں، تیرا ساتھ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم سارے تیرے مخالف ہیں، ہمیں تو نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے علامہ صاحب اور تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کا تو جو ہے نا وہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، مجھے تو اس کی قبر نہیں پتا، ایک ماں کی قبر مجھے معلوم ہے، تو میں جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے مجھے اور کوئی سہارا نہیں دے گا، تو میں جا کے ماں کی قبر پہ بیٹھ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ماں میرا تو تو ہی ہے، میرے لیے تو تو ہی ہے، مجھے تو کوئی اور سہارا دینے والا نہیں ہے، تو بس میں سفارش تیری بارگاہ میں لاتا ہوں، رب سے تو نے معافی مانگی، تو نے میری کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا اچھے معاملے حال ہوتے جاتے ہیں، جدھر جاتا ہوں کام حال ہوتے جاتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر یہ ہستیاں بڑی باکمال ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، قبر میں ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔
یہ بڑی ہستیاں بڑے پیار والی ہیں، بڑی محبت والی ہیں، جنہیں کوئی سہارا نہ دینا۔ اچھا ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں، ماں باپ بڑے پیار والے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے تو ایک چڑیا کو بڑا تڑپتے دیکھا گھونسلے کے ارد گرد، سانپ اس کے بچوں کو جو ہے نا نگلنے لگا تھا، تو وہ اسے بچانے کے لیے جو ہے نا تڑپ رہی تھی ادھر ادھر۔ تو حضور نے پوچھا صحابہ یہ کیوں اتنا تڑپ رہی ہے؟ کہا حضور ماں ہے۔ پیار سے کہیں یار ماں ہے، مامتا اس کو ماں کی اس کو محبت جو ہے نا جھکنے نہیں دیتی، یہ کہتی ہے میری جان چلی جائے لیکن میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ دے۔ آقا نے فرمایا اس ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ میرا اللہ تم سے پیار کرنے والا ہے۔ ماں کا بھی بڑا پیار ہے لیکن اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ماں بھی عظمتوں والی ہے، شانوں والی ہے، بلکہ کہنے والے نے کہا تھا عظمت کی سنا ماں دیا اتار دے دیا نے دعا، ماں دیا پڑھیے تار دے دیا نے دعا۔ چلے ٹھیک ہے پھر میں یہی انتظار کر رہا تھا، ایک دفعہ پڑھ دے عظمت کی سنا ماں دیا۔ ماں بھی عظمتوں والی ہے، شانوں والی ہے، لیکن میں جو جملہ اس بات میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور جس ماں کے قدموں تلے میری اور آپ کی جنت ہے اس ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں تلے ہے۔ تیرے باپ اگر راضی ہے تیری ماں سے تو تیری ماں بھی جنت۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا میں جو کما کے لاتا ہوں وہ مجھ سے لے لیتا ہے اور مجھے بتاتا بھی نہیں ہے، خرچ بھی کر دیتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے۔ آج کل بھی ایسے ظالم بات شاید ہوں کہیں کسی کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ذہن میں بات رکھیے گا، یہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میں جو کماتا ہوں وہ لے لیتا ہے اور خرچ بھی کر دیتا ہے، بتاتا بھی نہیں ہے، بڑا ظالم ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے۔ ایک صحابی گئے جا کے پیغام سنایا کہ تجھے حضور نے بلایا۔ خیر ہے حضور نے کیوں بلایا؟ کہا تیرے بچے نے شکایت لگائی ہے کہ تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، اس کا پیسہ لے لیتا ہے، بتاتا بھی نہیں ہے، خرچ بھی کر دیتا ہے۔ اچھا جب یہ بات پتہ چلی نا بزرگ کو، اس بابے کو، اس بوڑھے صحابی کو، اس نے چھڑی ہاتھ میں لی، چل پڑا بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور دل میں چونکہ عرب کے لوگ شاعر تھے، شاعری ان کے جو ہے نا رگوں پہ میں بسی ہوئی تھی، تو دل میں اس نے کچھ اشعار گنگنائے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، اپنی بات بتانے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی بات تیری بعد میں سنی ہے، پہلے جو شعر پڑھ رہا تھا وہ شعر سن، پہلے جو درد کی جو آہ لگ کرنا جو تجھے دل میں جو ہے نا وہ درد کی آہ اٹھی ہے نا، اس میں جو تو نے اس کو درد بھرے اشعار کہے وہ اشعار مجھے سنا۔ تو صحابی رسول قدموں میں گر گئے، کہا حضور پہلے ہی آپ کی عظمتوں پہ واری ہیں، پہلے ہی آپ پہ اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور ہی مکمل ہو گیا ہے، اور ہی بڑھ گیا ہے کہ وہ اشعار جو میرے دل میں تھے میری زبان پر بھی نہیں آئے، اللہ نے آپ کو بھی سنا دیے، وہ آپ نے بھی سن لیے ہیں، آپ کے خدا نے بھی سن لیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلام اشعار سناؤ۔ صحابی رسول بزرگ صحابی کھڑے ہو گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اشعار سنانے لگ گئے۔ مفہوم اشعار کا یہ ہے کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں او میرے بیٹے، او صحابی رسول کے بیٹے، یہ جو تو نے شکایت لگائی ہے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، اور جب سے تو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے
نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، میں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا ہے، میں نے اپنے لیے زندگی گزارنا ترک کر دی ہے، بلکہ صبح بھی تیرے لیے ہے، شام بھی تیرے لیے ہے، میں نے اچھا کھانا چھوڑ دیا ہے لیکن تجھے اچھا کھلایا ہے، میں نے اچھا پینا چھوڑ دیا ہے تجھے اچھا پلایا ہے، خود دھوپ کی گرمی برداشت کی ہے، کبھی تم تک دھوپ کی آنچ نہیں پہنچنے دی، تمہیں ہمیشہ چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا میں رکھا ہے، خود سردیوں کی راتوں میں ہم نے سردیاں اپنے آپ پہ جی لی ہیں، کبھی تجھے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اگر تو بیمار ہو جاتا تھا کبھی ایک طبیب کے پاس لے جاتا، کبھی دوسرے طبیب کے پاس پہنچ جاتے، کبھی تیسرے کے پاس جاتے کہ کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے بیماری اور شے ہے، موت اور شے ہے، لیکن ہماری ممتا ہمیں سونے نہ دیتی، راتیں جاگتے ہوئے گزارتے، او میرے بچے تیری ممتا میں ہم نے نہ اچھا کھایا ہے نہ اچھا پیا ہے، تیرا خیال رکھا ہے، وقت یہ آ گیا میری کمر جھک گئی، تیری کمر سیدھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا، او میرے بچے میرا خیال یہ تھا کہ میرے بڑھاپے کا تو سہارا ہے، میری جھکی ہوئی کمر کو تو سہارا دینے والا ہے، لیکن میرے بچے تو نے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، تو نے مجھے زمانے میں رسوا کر دیا ہے، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، وہ ایسا سلوک تو لوگ غلاموں سے بھی نہیں کرتے، تو مجھے باپ نہ سمجھتا غلام سمجھ لیتا، کر کے کسی کونے میں جگہ دے دیتا، اپنی کمائی نہ دیتا، دو وقت کا صحیح طرح سے کھانا پینا دیتا، میں رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی مصطفیٰ کے سامنے تجھے ذلیل نہ کرتا، تیری عزتوں کو نہ روتا اور تیرا پردہ بنائے رکھتا، میں زمانے میں کبھی تیرے ظلم کی داستان نہ سناتا، لیکن تو نے تو میرا دل توڑ دیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا ہے، تو نے میری زندگی کا مقصد برباد کر دیا ہے، بزرگ کے اشعار ختم ہوئے، نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، آمنہ کے لال اپنی مبارک چادر میں اپنا چہرہ ڈھکا کر ہچکیاں بد بد کر رو رہے ہیں، زاروں فتار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا نے تڑپتے ہوئے اس صحابی کو گریبان سے پکڑ کے فرمایا، اور صحابی نکل جا میری مجلس سے، مجھے شکل مت دکھانا، تو نے بوڑھے باپ کو ناراض کیا ہے، لیکن سن جا تو جس ناز پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ مال تیرا ہے جو تیرا باپ لے لیتا ہے، سن میں محمد اعلان کر رہا ہوں، صبح قیامت تک ہر بندے کو بتا دینا ہے کہ یہ جو تو اپنے مال پہ گھمنڈ کرتا ہے، انتا ومالو کا لی ابھی کا، اور تو بھی اپنے باپ کا ہے، اور یہ مال سارے کا سارا تیرا بعد میں بنتا ہے، تیرے باپ کا پہلے ہوتا ہے، یہ تیرا بعد میں ہے، تیرے باپ کا پہلے ہے، اس باپ کو راضی کر، اور اگر تو نے دیکھنا ہے نا یہ خیال میرے صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اگر یہ تمہارا جو ہے نا سوچ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کون بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ اب کون چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ سارے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر اپنے باپ کو راضی کر، اگر باپ ناراض ہے تو کائنات کا رب بھی ناراض ہے، باپ تجھ سے راضی ہو گیا تو کائنات کا خالق یہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ بھی میں تمہیں آپ کو بتا دوں رب کی عزت کی قسم ہے، والدین ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، آخرت تو ہے ہی نا برباد بندے کی، یہ سلسلہ یہاں دنیا میں ہی ختم ہے، ایک
ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لینے والا کام ہے. تو اپنے والدین کی، باپ کی، ماں کی خدمت کر، تیرے بچے تیری خدمت کر. تو باپ کو ناراض کر، دیکھ پھر اپنی ذلت کا انتظار کر. علامہ رومی نے اس بات کو لکھا، اس کہانی کو. مجھے اسکول کے میرے استاد بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ بس بات ختم کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنی زوجہ سے بڑا پیار کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.